اچھا جوئی صاحب، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ کیا بنی آپ پٹیشنر بن گئے، اور اس کے اوپر میں وہ آپ کے اوپر وہی سوال پھینکوں گا کہ تسی دسو اس پیار وچ تسی کی کھٹن نکل پے ہو؟ یہ تو کافی تمہیں پتا قانونی معاملات کافی گنجلت والے، کافی پیچیدہ معاملات ہوندے رہے. جی جوئی صاحب. تو میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں. نہیں بالکل، آپ نہ صرف خالی شہری ہیں، آپ وہ وائلیٹ نہیں ہوتے. بالکل صحیح سر، بالکل صحیح. ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو قدم قدم پر ہو رہی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اگر عدالتوں کے پلے کچھ نہ رہا جو کہ یہ ایفرٹ ہو رہی ہے، ہم تو اس کے خلاف سینہ ٹھوک کے میدان میں آئے ہوں. بالکل صحیح. اور وہ مہربانی کی ہے محمد اظہر صدیق اس کے وہ بغیر فیس کے وکیل ہے، اور بھی کئی ان کے ساتھی. چیلنج زبردست ہو گیا. یعنی سپریم کورٹ اب کا فیصلہ کر دے کہ جی یہ مطلب انہوں نے صحیح قانون پاس کیا یا غلط کیا، دیٹس اینڈ آف اٹ. ہم نے وہاں کوئی مربع لاٹ کران تو نہیں جا رہے. اچھا ابوذر، یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ بل سٹیج کے اوپر چیلنج ہو گیا ہے یہ والا، ابھی تو قانون تو نہیں بنا. دیکھیں پہلے جتنے بھی قانون چیلنج ہوئے ہیں جو ہمیں بات کر رہے تھے وہ قانون بننے کے بعد چیلنج ہوئے ہیں. یہ بل سٹیج پہ 184(3) میں چیلنج ہوا ہے، لیکن اس میں اگر ملتی جلتی ہم نے کوئی مثال دیکھنی ہے تو 2005 میں حزبہ بل ایک کیس آیا تھا بڑا فیمس، آپ کو یاد ہوگا. تو وہ 186 میں ایڈوائزری جورسڈکشن میں پریزیڈنٹ نے بھیجا تھا سپریم کورٹ کہ آپ بتائیں گے بل ٹھیک ہے نہیں، ہم نے اس کو ابھی لا نہیں بنایا. تو وہ پھر سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ اس کی شکیں جو ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، پھر ان کو انہوں نے مین جو قانون بنا تھا اس کا پارٹ نہیں بنایا تھا. تو ایک مثال موجود ہے، لیکن 186 کی جورسڈکشن، لیکن سپریم کورٹ ایک بل کے بارے میں ایک ڈکلیریشن دے چکی ہے آلریڈی. یہ نئی بالکل پہلی طرح اس طرح کا کیس آیا ہے 184(3) میں، لیکن آئین تو پھر سپریم کورٹ نے تشریح کرنی ہے. اچھا اگر صدیق صاحب، آپ چونکہ اس کیس کے اندر وکیل بھی ہیں سو وہ پیش بھی ہوں گے، 8 ممبر بینچ لارجر بینچ بن گیا ہے، تو بنیادی طور پر عوام کی سمجھ کے لیے عام فہم میں یہ بتا دیں کہ حکومت نے یہ جو قانون بنا کے بھجوایا ہوا ہے جو کہ ابھی صدر پاکستان کے سگنیچر کا انتظار کر رہا ہے، 20-21 تک اگر وہ سائن کر دیں گے، نہیں بھی کریں گے یہ قانون بن جائے گا، تو آپ کی نظر میں بنیادی شکیں کون سی ہیں جو کہ کانفلکٹ کر رہی ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر، جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جن کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ ریگولیٹ ہوتا ہے؟ گمن صاحب، پہلی تو بات میں یاد کرتا چلوں، یعنی ہم اس سٹیج پہ آگے ہیں، ہم نے اس سٹیج پہ اس معاملے کو چیلنج کیا ہے کہ جو بل کی ایک فائنلٹی کی شکل چلی گئی ہے، یعنی پارلیمان نے جوائنٹ سیشن نے اس کو پاس کر دیا. بالکل صحیح. تو ایک صرف فارمیلٹی سی ہے نا. 75 آرٹیکل میں آپ 10 ڈیز کا ٹائم ہے آپ کے پاس، یعنی 10 ڈیز میں صدر سائن کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ بالکل یہ قانون بن جائے گا، ایکٹ بن جائے گا، پارلیمنٹری ایکٹ. یعنی اس وقت یہ قانون ایک اگر دیکھا جائے صرف ایک فارمیلٹی ہے، وہ آلدو ایک کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے، مگر یہاں پر 2 ججمنٹ اس پہ موجود ہیں. چھوٹے بھائی ابوذر نے بالکل ذکر کر دیا حزبہ بل کا. ایک اور اس پہ 1998 SCMR 1917 نوید ملک کا کیس ہے، جب کنٹیمپٹ آف کورٹ 1997 کے اندر اس میں کچھ ترامیم کی کوشش کی گئی. بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے کہ میرا دائرہ اختیار کا جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ پارلیمان عدلیہ کے اختیار میں اور عدلیہ پارلیمان کے اختیار میں وہ داخلت نہیں کر سکتی ہے. چھوٹی سی بات ہے، جب گھر چلانا ہو یعنی رولز آف بزنس بنتے ہیں جب آپ نے پورا حکومت کا طریقہ کار چلانا ہے، وفاق پہ یا صوبے پہ. نیشنل اسمبلی چلانے ہو تو رولز ہیں اس کے، صوبائی اسمبلی کے رولز ہیں، سینٹ کے رولز ہیں. اسی طرح آرٹیکل 191 ہے جو آئین ہے پاکستان کا، وہ کہتا ہے کہ جو آپ نے سپریم کورٹ کے پروسیڈنگ لے کر چلنی ہے، ریگولیٹ کرنی ہے نا، اس کے لیے رولز بنائے. اور 1980 کے 1980 کے رولز بن چکے ہیں اور رولز بڑے کلیئر ہیں. یعنی جتنے بھی یہ معاملات لے کے آنا چاہتے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں میں کانسٹیٹیوشن کی، میں لیجسلیچر کی وزڈم کو تو کوشچن نہیں کر سکتا. آرٹیکل 184(3) جو اس وقت کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی اس نے بڑا سوچ سمجھ کے بنایا، اور یہ اوریجنل جورسڈکشن ہے، اس میں ویسے اپیل کا رائٹ بنتا نہیں ہے. میں دیکھیں بات وہ ہے علیحدہ ہے کہ آرٹیکل 10 آنے کے بعد بات اور بنتی ہے، لیکن میں خود چاہتا ہوں اس کے اندر اپنا رائٹ ہونا چاہیے، اپیل کا ایک حق ہونا چاہیے. تو چلیں آپ کے توسط سے میں چیلنج کرتا ہوں اس کو، اور میں عمران خان صاحب کو کنونس کر لوں گا اس بات پہ کہ آج اگر آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں. نہیں وہ اظہر صدیق صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں جو بھی پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر ہمیشہ جو جگہ رہتی ہے، روم اویلیبل ہے اس کی امپروومنٹ کا ہونا بھی چاہیے. رولز ہیں، رولز کے اندر تبدیلی بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ جو ٹائم اسپیسیفک خاص موقع کے اوپر اور اتنی جلدی میں یہ جو کام ہو رہے ہیں، یہ سب کو پتا ہے کہ کیوں ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے.